قصاص اور دیت میں فرق کیا ہے، اور کیا دیت کا جو قانون ہے وہ وقتی اور عارضی تھا اور اب وہ اپلائی نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیے قصاص یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قتل کیا یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، مثلا اس کے کسی عضو پر ضرب لگائی، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ لیا یا کوئی اور اس طرح کا کام کیا، تو قصاص یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ہے قصاص۔ رائٹ۔ تو قصاص کی اصطلاح اصل میں اس معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون قرآن مجید میں دیا ہے اس میں اصل یہی ہے، یعنی ہم پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی ہے، اس نے کسی عضو کو نقصان پہنچایا ہے، اس نے اس کو مار دیا ہے، تو اب یہ حق ہے اس کے وارثوں کا، یا اگر وہ شخص زندہ ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس شخص کے ساتھ بھی یہی کیا جائے، برابر کا بدلہ لینا، معاملے کی اسی طرح پیروی کرنا جس طرح کہ اس شخص کے ساتھ ہوا ہے، جو مقتول کے ساتھ ہوا ہے وہی قاتل کے ساتھ کرنا، جو جارح کے ساتھ ہوا ہے، مجروح کے ساتھ ہوا ہے، وہی جارح کے ساتھ کرنا، یہ جو چیز ہے اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اب ظاہر ہے کہ دو فریق ہو گئے نا، یعنی ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی نقصان پہنچا ہے، یا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب اس کے وارث ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ریاست بھی یہ محسوس کرے کہ رعایت ہونی چاہیے، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، ٹھیک ہے، عدالت بھی اسی نتیجے پر پہنچ جائے اور مقتول کے وارث یا اگر وہ مجروح ہے تو خود معاف کر دے، تو اس صورت میں مالی تاوان عائد کیا جائے گا، یعنی سزا کی نوعیت تبدیل ہو گئی، اس کو دیت کہتے ہیں، بلڈ منی، رائٹ، یعنی عربی زبان میں دیت کا لفظ بلڈ منی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا، اب اس کے عوض ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہی نقصان پہنچایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ آپ مالی تاوان ادا کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر میں نے عرض کیا کہ ریاست بھی مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے، عدالت نے بھی یہی فیصلہ دے دیا ہے کہ رعایت ہو سکتی ہے، اور مقتول کے یا مجروح کے وارث یا خود مجروح وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، تو پھر یہ دیت ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ابدی قانون ہے، آج بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے اس کو نافذ کیا گیا ہے اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس میں اصل میں ریاست اور عدالت کو غیر متعلق کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا بھی ہے، میری تفسیر میں بھی یہ بات موجود ہے، اور میں نے اپنی کتاب مقامات میں بھی قتل عمد کی سزا کے عنوان سے ایک مضمون لکھ کے یہ بتایا ہے کہ ہر اس طرح کے معاملے میں تین فریق ہیں، اللہ تعالیٰ، ریاست یا عدالت، اور مقتول کے ورثہ یا خود مجروح اگر وہ زندہ ہے۔ تو ان تینوں کو الگ الگ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا تو ابدی جہنم، بہت بڑا جرم ہے قتل اگر کر دیا ہے تو۔ ریاست کو حق حاصل ہے کہ خواہ مقتول کے وارث معاف کر دیں یا مجروح معاف کر دیں، وہ اس کے باوجود یہ سمجھتی ہے کہ اس شخص نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا اس کے اندر وہ متکبرانہ ذہنیت ہے، یا یہ اپنے بڑے پن کی وجہ سے غریبوں کے مقابلے میں اس طریقے سے دوس جماتا ہے اور اس طرح کے اقدامات کرتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، وہ دے گی سزا، پھر نہیں سنے گی۔ لیکن تیسرا حق جو ہے وہ مقتول کے وارثوں اور مجروح کا خود ہے، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر حکومت یا ریاست بھی معاف کر سکتی ہے۔ دیکھیے معاف کر سکتی ہے، یہ ہے صحیح بات۔ ہمارے ہاں قانون اس طرح بنا دیا گیا ہمارے فقہاء نے کہ نہیں، معاف کرنا اب اس کے لیے ضروری ہو گیا، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو میں نے اس پر تنقید کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ قانون قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے، قرآن مجید ایسی بات نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ریاست یا عدالت بھی مطمئن ہو گئی ہے اور ورثہ بھی مطمئن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں معاف کیا جائے گا، پھر دیت دینی ہوگی۔ تو دیت بلڈ منی کی یہ صورت ہے۔ جاوید صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ریاست اگر یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اسے معاف نہیں کیا جا سکتا یا یہ متکبرانہ اس کی ذہنیت ہے، یہ بھی آپ قرآن سے ہی لے رہے ہیں؟ یہ قرآن میں ہے موجود یہ بات؟ قرآن مجید نے تو یہ بیان کیا ہے کہ مجھ پر، آپ پر، معاشرے پر، ریاست ظاہر ہے کہ معاشرے کے نظم کا ظہور ہے، اس پر قصاص لینا فرض ہے، مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ یوں نہیں کہا گیا کہ میں چاہوں تو لوں، چاہوں تو نہ لوں، یہ معاشرے پر کتب علیکم القصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فرض ہے یہ صرف ایک صورت میں ختم ہوگا، فرض ختم ہو جائے گا جب کہ مقتول کے ورثہ معاف کر دیں۔ ہاں، تو اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف مقتول کے ورثہ پہ بات چھوڑ دی نا؟ فرض ختم ہو گیا، جواز ختم نہیں ہوا۔ اچھا، دیکھیے یہ اس کی مثال ایسے ہے
کہ اگر تم مریض یا مسافر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، چھوڑنا لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے ریاست اور حکومت کے لیے یہ فرض نہیں رہا کہ وہ قصاص لے، اس کو آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ اپنے مسالے کو دیکھے، یہ میں نے ان مسالے کی مثال دی ہے جو آپ کو دی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز مجھ پر لازم کی گئی تھی، اگر وہ معاف کر دیں تو مجھ پر لازم نہیں رہی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی صورت میں میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اللہ کا حکم تھا، مجھے اس پر عمل کرنا تھا۔ دوسری صورت میں اب میں وہی مثال دے رہا ہوں، میں روزہ چھوڑ بھی سکتا ہوں، میں روزہ رکھ بھی سکتا ہوں۔